اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم لوگوں کو پھر سے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کر رہے ہیں. عزیزان محترم، میں بہت جلدی اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، لہٰذا آغاز میں ہی کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں. یوں تو دیکھیے روزانہ ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جتنی بھی تیاری ایک گھنٹے کے اندر ہم آپ کی خدمت میں جو بھی چیزیں پیش کرتے ہیں اس میں یہی کوشش ہے کہ جوانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے، اس لیے کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو بہرحال ہم سے بہتر جانتے ہیں. آج جوان طبقہ اگر دیکھا جائے بالخصوص 25 سے 35 کے درمیان کا یہ جو طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہے. آگا کوئی دعا بتائیے، آگا کوئی عمل بتائیے، آگا کوئی تسبیح بتائیے کہ جس کے بنا پر ہماری روزی میں اضافہ ہو جائے، کہ جس کے بنا پر دولت ہماری طرف رخ کرنے لگے. تو عزیزان محترم، عمل تو بہت سارے ہیں لیکن ایک بہت شارٹ جو اپنی لینگویج میں ہم لوگ کہا جائے کہ بہت مختصر سا عمل یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ مختصر سا عمل یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ سورہ توحید کی ایک دفعہ تلاوت کر لیا کریے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عنایت کر دے گا. سورہ توحید آپ سوچئے نا کتنا وقت لگتا ہے، یعنی بھائی قل هو اللہ احد، سورہ توحید اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ اگر اس کی تلاوت کر لیں تو اللہ کیا کرے گا؟ آپ کے رزق میں برکت. وہیں دوسری حدیث کیا کہتی ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، کوئی نہ بھی ہو تو بھی سلام کرو، کوئی نہ بھی ہو تو بھی سلام کرو. یہ سارے اسباب ہیں انسان کے رزق میں برکت. لیکن یہیں پر رک کر کے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، عزیزان محترم یاد رکھیے گا، آپ کوشش یہ کریں کہ ہر صورت میں حرام سے بچتے رہیں اور حلال چھوٹنے نہ پائے. جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہ چھوٹے اور حرام ہونے نہ پائے. تو پھر یاد رکھیے گا بہت سے اعمال نہیں بھی اگر آپ مستحب کریں گے تو بھی آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گے. صلوات بر محمد والے محمد. تفسیر روح البیان میں ایک چھوٹی سی داستان ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا. ہیڈنگ جو ہے میں اذان نہیں دوں گا، غالباً 10ویں جلد میں ہے. واقعہ اس طرح سے
بیان کیا گیا ہے کہ ایک شہر میں 3 بھائی رہتے تھے، اور جو مسجد تھی اس میں ایک بلند مقام بنایا گیا تھا، بہت بلند مینار اس طرح سے۔ تو آج کا دور نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہو، تو کیا ہوتا تھا، خود جب نبی نے بھی نا مسجد نبوی مدینے میں تعمیر کروائی تو اس میں ایک بلند جگہ بنایا تھا، ایک بلند مقام، اس پر جناب بلال جا کے اذان کہتے تھے۔ آج بھی جو آپ حضرات چونکہ بزرگ ہیں اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں بھی نے دیکھا ہو، کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں آج بھی وہ پرانی مسجدیں، وہ مقام باقی ہے کہ جہاں پہ ایک مؤذن جاتا تھا اور جا کر کے اذان، کیوں کہ جب بلند جگہ سے جا کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا پھیلاؤ کیا ہوتا ہے، ذرا دور تک ہوتا ہے عزیزان محترم۔ لیکن یہاں پر جو واقعہ، بس یہ مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ 3 بھائی تھے، جب 2 بھائی کا انتقال ہو گیا، ایک کا ہوا پھر دوسرے کا ہوا، تو پوری پبلک کہاں آ گئی، تیسرے بھائی کے پاس، بستی کی پوری پبلک، کہ دیکھو تمہارے 2 بھائیوں نے، کیونکہ پہلے بھائی نے نا تقریباً 10 سال تک اذان دی تھی اور دوسرے بھائی نے بھی کئی سال تک اذان دی، تو جب 2 بھائیوں نے مسلسل اذان دی اور انتقال ہو گیا تو تیسرے بھائی کے پاس لوگ آئے۔ سنیے گا، بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ بیٹا تم لوگ نا سامنے بیٹھا کرو، تم ہی لوگ کے لیے تو پڑھتے ہیں، آؤ بیٹھو بیٹھو، آؤ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، آئیے، تم لوگ بہت پیارے ہو، اچھے ہو، تم لوگ کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، ہے نا، خدا سلامت رکھے۔ عزیزان محترم سنیے گا، 3 بھائی، کتنے؟ 3 بھائی، بڑے بھائی نے 10 سال تک اذان کی، دوسرے بھائی نے بھی، جب انتقال ہو گیا تو لوگ تیسرے بھائی کے پاس آئے، ہے نا، سب سے چھوٹا، کہ دیکھیے یہ خدمت جو ہے آپ کے 2 بھائیوں نے کیا، لہٰذا ہم بستی والے یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ عہدہ، یہ خدمت کا یعنی آپ سنبھالیے۔ تو انہوں نے کہا میں تو اذان نہیں دوں گا، یہی ہیڈنگ ہے، کیا ہے، میں تو اذان نہیں دوں گا، اور وہاں پہ جا کر کے تو نہ، بالکل نہیں دوں گا۔ کہا خیریت تو یہ پہلے بچ رہے تھے بتانے سے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب لوگوں نے کہا نہیں بتائیے تو صحیح کیوں نہیں، اچھا کیوں جانتے ہیں، حدیث میں یہ ہے کہ اگر اذان یاد ہے، اذان یاد ہے آپ کو بیٹا، یاد ہے اذان، بولیے، ہاں ماشاءاللہ، اگر انسان، حدیث سنا رہا ہوں اب، اگر انسان اذان کہنے کی فضیلت جان جائے تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ ہو جائے۔ اکثر میں اپنی بات کروں، اکثر ایسی جگہ ہوتی ہے جب میں کہیں جاتا ہوں نا، تو اگر خالی ایک ہلکا سا اشارہ بھی مل جائے کہ ارے اذان دینے والا کوئی نہیں، تو میں خود ہی کہتا ہوں میں دے دوں گا نا، کیوں، اس لیے کہ فضیلت۔ عزیزان محترم، جیسے ہی موقع مل جائے اذان کہنے کا، اذان یعنی حدیث تو یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کو، یعنی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ صاحب بات آگے تک لکھی ہے، میں اشارہ خالی دے رہا ہوں، لوگ جھگڑا کر لیں، نہیں ہم دیں گے اذان، نہیں ہم دیں گے اذان، اسی کو کہتے ہیں ثواب کے لیے سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ پہلے اذان نازل ہوئے گی، پہلے نماز، صلوات پر محمد والے، جنرل نالج بھی ہونا چاہیے نا، تھوڑا سا بتائیے، تھوڑا سا آج گفتگو کیا جائے، آج میں بھی تھوڑا سا موڈ میں ہوں، پہلے اذان نازل ہوئی ہے یا پہلے نماز، ایسے بتائیے، دیکھیں سب ایک ہی جیسے ہیں، گھبرائیے نہیں، ایسے گیس کیجئے، پہلے اذان کی پہلے نماز، بچے نے اذان کہا، اور اذان آپ، اور فادر بھائی، ہاں مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، خدا مغفرت فرمائے، پہلے نماز مکے میں نازل ہوئی ہے، سنیے گا، نماز مکے میں نازل ہوئی، اور پہلی جو نماز پڑھی ہے نبی نے وہ نماز ظہر ہے، اسی گفا میں، ہے نا، غار حرا میں، غار ثور میں، جب جناب جبریل آئے، کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ نماز اس طرح سے آپ کو ادا، نبی تو بہرحال سب جانتے ہی ہیں، وہ حکم لے کر کے آئے نماز کا، ابھی مدینے میں نہیں آئے ہیں،
نبی نے پہلی بہت انٹرسٹنگ چیز آنے والی ہے. ابھی دیکھیے آپ کہیں گے ارے ہاں بات تو صحیح، عرفان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. جانتے کیا پہلی کون سی نماز پڑھی گئی؟ نماز پنجگانہ میں نماز فجر نہیں، نماز ظہر پڑھی گئی. اور یہ ایسی نماز ہے جو اکیلے پڑھی گئی. توجہ. لیکن جب آئے اور گھر میں تشریف لائے اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو واقعہ بتایا اور تھوڑی دیر کے بعد نماز عصر کا وقت ہو گیا. اب جب نماز عصر کا وقت ہوا تو یہ وہ پہلی نماز تھی جو با جماعت ہوئی. پڑھانے والے نبی تھے اور پڑھنے والے ایک لیڈیز، ایک جینٹس، ایک امام علی تھے اور ایک جناب خدیجہ طاہرہ تھیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا یہ بات نا؟ پہلی نماز کون سی پڑھی گئی؟ اب تو بولیے، اب تو بتا دیا ہوں. ظہر. دوسری با جماعت کون سی؟ اب سمجھ میں آیا. ماہ رمضان میں وہ جو 6 دن کی اکثر جہاں نماز جو پڑھائی جاتی ہے وہ نماز فجر سے اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سمجھ میں آیا؟ نماز لاجک اور ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز فجر سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. نہیں، ترتیب جیسے نماز جیسے شروع ہوئی ہے اور ویسے ہی پڑھی جائے گی، ویسے ہی پڑھی جائے گی. اس لیے کبھی اگر قضاء عمری آپ کو یوں بھی پڑھنا ہو تو یہی سے اسٹارٹ کیجئے. نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح. نماز ظہر، عصر. ٹھیک ہے. اچھا میں اپنے اس پہ آ جاؤں. عزیزان محترم، تیسرا بھائی کہہ رہا میں اذان نہیں دوں گا. بستی والے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کے بڑے بھائی نے 10 سال اذان کہی، دوسرے بھائی نے بھی تقریباً کئی عرصے تک، کئی سالوں تک اذان کہی، آپ کیوں نہیں دیں گے؟ جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچھا تو تیسرے بھائی نے بیان کیا. سنیے گا بہت دل کی گہرائی سے. میں اس واقعے کو لکھ کے رکھا تھا بہت پہلے. میں نے سوچا آج بیان کروں، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے نا بہت عجیب جگہ جوانوں کو لے کے جا رہی ہے. اور پھر جب جوان اس میں الجھ جاتا ہے پھر مولانا صاحب لوگ کے پاس دوڑتا ہے، دعا بتائیے، یہ بتائیے، وہ کریے، یہ کریے. تیسرے بھائی نے کہا اذان نہیں دوں گا. کہا کیوں نہیں دیں گے آپ؟ کہا جب میرے بھائی کا انتقال ہونے والا تھا، حالت احتضار، سمجھ گئے وہ وقت جب انسان مرنے والا ہو. کہا میں ان کے قریب تھا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے جیسے ہی بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، تو میرے بھائی نے جھڑک دیا، ہٹ، بند کرو، بند کرو، مت پڑھو. اب آپ سوچئے ایک مؤذن جس نے 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک صاحب جا کے اذان دینا، وہ کیا کہہ رہا؟ حالت احتضار. دیکھیے یہی ہے، مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو آخری وقت تک مسلمان بنا کے رکھنا کمال ہے. کہ نہیں مت پڑھو، ہٹ جاؤ، بند کرو، بند کرو. اب یہ تعجب میں 10 سال تک میرا بھائی اتنا محترم صاحب سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کرنے دے رہا. اب جب کچھ سال کے بعد دوسرے بھائی کا حالت احتضار بالکل موت کا قریب وقت، تو اس نے بھی یہی کہا بند کرو، مت پڑھو سورہ یاسین، مت پڑھو، مت پڑھو، نہیں دیں. اب اچھا مر گئے دونوں بھائی، یہی کہہ کے مر گئے. اب یہ پریشان کہ آخر مطلب ہوا کیا، چکر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو عذاب میں گرفتار تھے. دیکھیے گا، جو عذاب میں گرفتار تھے. میں نے کہا بھائی جان آج آپ کو یوں نہ جانے دوں گا میں، بس اتنا بتا دیجئے، نہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنے دی، نہ ہمارے بڑے بھائی دوسرے بھائی نے بھی پڑھنے. وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر ایسا ہوا کہ آپ لوگ بے دین اٹھے، بے ایمان اٹھے؟ کیا وجہ ہے؟ کہہ لیں گے کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ جو مسجد کا مینار ہے نا، جہاں پہ ہم جا کے اذان، پہلے زمانے کی بات ہے نا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، وہاں جا کے اذان، ہم اذان سے زیادہ اس شوق سے جاتے تھے. سنیے گا بالکل کھل کے، واقعہ ہے کھل کے بیان کر رہا ہوں. اس شوق سے ہم جاتے تھے کہ جب ہم بلندی پہ پہنچیں گے، ہے نا، 5ویں مالے پہ گھر ہے کہ 6ٹھے مالے پہ، 7ویں پہ ہے کہ 8ویں پہ ہے؟ سنیے گا، یہ سب بھی ذہن میں رکھ کے سنیے. ہم جب مینار پہ پہنچتے تھے تو آذان سے زیادہ شوق اس چیز کا ہوتا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو فلاں کی عورت پہ نگاہ پڑے گی، فلاں کی بیٹی کو دیکھیں گے، فلاں کی لڑکی کو دیکھیں گے. آذان سے زیادہ شوق نامحرموں کو دیکھنے کا ہوتا تھا. لہذا جب دنیا سے اٹھے تو بے ایمان اٹھے، بے دین اٹھے.
کچھ سمجھ میں آیا عزیزان محترم؟ انسان یہ مت دیکھیے کہ یہاں آ کے مجلس پڑھ رہا ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، خالی یہ مت دیکھیے، یہ بھی دیکھیے کہ اس کے اندر تقوی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں۔ اگر تقوی ہوگا تو پھر سمٹم سب سے جو آسان ہے وہ یہ ہے، یہاں ہر آنے والا جو بیان کرے گا اگر دل سے ہے تو دل تک بات پہنچے گی، ورنہ یوں ہی سر سے اوپر چلی جائے گی۔ صلوات پر محمد والے۔ لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ اچھا ہم لوگ انسان ہیں، ہے نا، وہی مقدس اردبیلی والا وہ واقعہ جو میں سنا چکا ہوں، آپ گناہ کرتے ہیں، کہا انسان ہے گناہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان سنبھل جائے اور توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب گناہ کریے زیادہ، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ انسان اگر یہ عمل کرے اور یہ بچ جائے اور اس حرام سے بچ جائے، اس بچ جائے، تو اس حدیث میں نا خالی یہ نہیں ہے کہ نیکیاں ملیں گی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے جو تمہارے گناہ جو 1 کنٹل ہو گئے نا 100 کلو کے، مثال کے طور پر جو تمہارے گناہ ہے نا وہ اس عمل کی بنا پہ سب نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں دوسری طرف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چلے صاحب گناہ کر لیں پھر کوئی نیک عمل کریں تاکہ یہ کنورٹ ہو جائے، نہیں، جانے انجانے میں جو گناہ ہو چکے ہیں اب توبہ کر کے آپ جب پلٹیں گے آپ نا تو انہیں دیکھیں خدا کتنا کریم ہے، اللہ اکبر، خدا کتنا، یہ ہماری خدا کی قسم بڑی بد نصیبی ہوگی کہ اگر کیونکہ نا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو 2 چیزیں آتی ہیں، یہ واقعہ ہے، میں بالکل شارٹ میں سنا دوں اور اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ 2 چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں، ایک اس کی برائیاں آئیں گی اور ایک اس کی نیکیاں آئیں گی۔ نیکیاں اچھی صورت میں آئیں گی، برائیاں جو میں نے واقعہ پڑھا وہ بہت بالکل ڈارک بلیک کلر کا جو ہے کتا اور عجیب دیکھنے میں تھا جو واقعہ لکھا ہوا، وہ بھی آ گئے، یعنی برائیاں بھی آ گئی، اچھا بھی۔ اب بد نصیب ہوگا وہ انسان جس کی اچھائیاں کم ہو، کیونکہ پھر برائیاں اگر غالب ہو جائیں گی تو اچھائیوں والی جو تصویریں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ وہاں سے واپس چلی جائیں گی، مردہ ہوگا اور برائیاں نہیں ہوں گی، عذاب ہوگا۔ صلوات بر محمد والے ہے نا، کم سے کم اتنا تو بنا کے لے جائیں اپنا اسٹیٹس، ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے ہاں گناہ ہونا بہت دور ہونا چاہیے، لیکن اگر بائی چانس خدا نخواستہ ہو بھی جائے نا تو بھائی اچھائیوں کو اتنا بڑھا کے رکھو کہ اچھائیاں حاوی ہو جائیں برائیوں پر۔ اس کا آسان سا طریقہ بتاؤں، عمل کیجئے گا، آج ایک عمل بتاؤں، کیجئے گا، بتائیے کریے گا، ایک دم آسان سا ہے، کریے گا۔ جو عمل ایسا ہے نا کہ اگر گناہ زیادہ ہو تو بخشے جائیں گے، روزی کم ہو تو اضافہ ہو جائے گا، سنیے، روزی اگر کم ہو تو اضافہ ہو جائے گا، رزق دور چلا گیا ہو تو اس کی برکت سے پلٹایا جائے گا۔ وہ جانتے وہ کیا عمل ہے؟ زیادہ سے زیادہ، جانتے کون سا؟ سورہ بقرہ؟ نہیں، سورہ آل عمران؟ نہیں، پھر سورہ نساء پڑھیں؟ نہیں، پھر کیا پڑھیں؟ کہا محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے رہیے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مطلب بالکل دیکھیے میں بھی آپ ہی کی طرح پراڑی ہوں، آپ ہی کی طرح انسان ہوں، آپ ہی کی طرح سماج میں رہتا ہوں، مطلب آپ کو کیا لگتا ہے؟ پڑھ لیجئے گا صلوات، اتنا آسان ہے؟ کیوں نہیں آسان ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، سمپل، ویری سمپل، ہاں پڑھ لیں گے ہم۔ ارے ہاں پڑھ لیجئیں گے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، سو جاتے ہو سراہنے بیٹھا رہتا، اٹھو دیکھتا ہوں کیسے پڑھتے ہو، نہ ہو یقین تو آزما کے دیکھیے، کل سے دیکھیے آپ، خالی آپ یہی کیجئے ہم 100 کم سے کم چلیے 100 ٹائم بعد ہم نا صلوات ڈیلی پڑھیں گے، نہ چھوٹ جائے بیچ میں تو کہنا کیا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں بہت کچا ہوں، کمزور ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لے کے جائیں۔ کہنے کا مطلب فقط یہ ہے واقعی عمل آسان ہے، مسئلہ آسانی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کر کے گزر جائیے اور کنٹینیو رکھیے۔ ایک کوئی اپنی زندگی میں خاص عمل کیجئے جو مسلسل کرتے رہیے، آپ کو یقین مانیے 40ویں دن، منیمم 40ویں دن آپ کو اس کے اثرات نظر آنے لگیں گے۔ بس میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں جو مسلسل 10 آج غالباً 9ویں مجلس ہے۔ عزیزان محترم، آج ایک شخصیت کا ذکر کرنا ہے جن کا نام ہے
آیت اللہ بافقی، یہ کیا بھائی؟ یعنی مشہور ہیں اس سے، نام ہے محمد تقی بافقی۔ باف ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے جو ایران میں، ٹھیک ہے، اور ایران کے کسی اسٹیٹ میں ہے، وہ ابھی نام یاد نہیں آ رہا، خدا کر یاد ہے، یزد میں، ٹھیک نہیں، کچھ لوگ لکھتے ہیں نا یزدی، اب یزد میں بھی کیا ہے، اب ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے۔ تو اسٹارٹنگ میں انہوں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی وہ وہیں کی، لیکن وہی ہے نا کہ اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے تو کہاں جائیں گے؟ اس دور میں قم کا جو حوزہ علمیہ قم ہے وہ ابھی تعمیر نہیں ہوا، یعنی مرکز ابھی، کیونکہ یہ بات غالباً ہے 1200، صلوات پڑھیے، میں نوٹس بنا کے لایا ہوں بھائی، محنت کیا ہوں تو پورا سنا دوں نا۔ یہ جو بات ہے وہ 1292 1292، یہ 1292 ہجری کی بات، ٹھیک۔ ابھی شہر قم میں حوزہ علمیہ قم کی اس طرح سے ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ ابھی سینٹر کہاں ہے جانتے ہیں آپ؟ یعنی ایران میں اگر ہیں تو لوگ کہاں جاتے تھے؟ مشہد، یا اگر وہاں سے نکلنا ہو اور بڑا مرکز کہاں ہے؟ نجف۔ اب یہ صاحب وہاں سے باف سے اٹھ کے کہاں آ گئے؟ نجف۔ کتنے سال رہے جانتے ہیں نجف میں؟ 17 سال۔ 17 سال، یہ یاد رکھیے گا، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، اور تیسری بار پھر کہنے جا رہا ہوں، کتنے سال رہے؟ 17 سال۔ اور دیکھیے میں چن کے واقعات کو لا رہا ہوں، اور کوشش یہ ہو رہی، کیونکہ ایام عزا اور خاص کر عشرہ اربعین، لہٰذا میری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ڈیلی روزانہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے کہ جن کے ذکر میں کہیں نہ کہیں کربلا، امام حسین، کربلا، عزاداری، امام، یہ ضرور آ جائے، ٹھیک۔ اب یہاں بچے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، کتنا بھی پڑھ لیجئے گا، اگر یہاں نہیں گئے، یعنی ان سے وسیلہ نہیں کیا، تو وہ فائدہ نہ پائیے گا جو پانے والے ہیں آپ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں۔ آیت اللہ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ 17 ایئر کہاں پہ رہے؟ دیکھو بہت غور سے سن رہا ہے، ماشاءاللہ، نجف میں رہے۔ اب سنیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ زور کیوں، 4 بار کہہ چکا، ضرورت کیا ہے؟ نہیں، ضرورت ہے۔ اس 17 ایئرس کے پیریڈ میں ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کو نجف سے جاتے تھے مسجد سہلا۔ سنیے، بتا چکا نا 1292 نا، ایسے کچھ بتائیے صاحب، 13ویں سینچری کی بات ہے بالکل، جہاں نہ روشنی کا تصور، نہ بائک، نہ کار، اگر بہت ہو تو بھائی جانور۔ اب طالب علم کہاں سے جانور رکھے، ہے نا، تو پیدل جاتے تھے ہم لوگ، بس جاتے ہیں نا، بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، بہت زیادہ دور نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایوری تھرسڈے نکلتے تھے شب جمعہ مسجد سہلا میں، پوری رات سوتے نہیں تھے، عبادت میں گزارتے تھے۔ ابھی طالب علم ہے، پھر بھی اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں آپ، علم حاصل کیجئے، مگر اگر اس وسیلے سے جڑے رہیں گے تو پھر فائدہ کتنا ہوگا وہ آج بیان کرنا ہے۔ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کو پہنچتے، پوری رات، جیسے ہی نماز فجر کا وقت آتا نماز فجر پڑھتے صاحب، اور وہاں سے سنیے، وہاں سے چلتے تیزی کے ساتھ، کہاں کے لیے؟ کربلا کے لیے۔ اور لکھا ہے ان کے بارے میں، اتنی تیز چلتے تھے۔ اچھا ہے، پہلے کے جو بزرگان ہوتے تھے نا، وہ چونکہ ایسا سماج ہوتا تھا، ایسا کھانا پینا ہوتا تھا، ایسی محنت کے کام ہوتے تھے جو آج تصور سے بھی ہم لوگوں سے کیا ہے، باہر ہے۔ اگر کہا جائے ذرا سا یہ کام کر لیجئے، ابھی دے دیا نا کہ یہ 40 کلو کی ایک گونی اٹھا لیجئے، وہیں زمین میں بیٹھ جائیں گے۔ اور پہلے کے لوگ 50-60 کلو یوں ہی ایک ہی ہاتھ سے رکھ کے صاحب دوڑا کرتے تھے۔ یہ زمانہ ہم نے دیکھا بہرحال۔ عزیزان محترم، وہاں سے دیکھیے، اس پہ غور کیجئے گا، 17 سال، ہر شب جمعہ مسجد سہلا، اور اب اگلی صبح کون سی آئے گی؟ جمعے کی آئے گی۔ نماز پڑھ کے سورج جب تک غروب ہوتا تھا تب تک کربلا پہنچ جاتے تھے۔ کتنی تیز چلتے تھے، کربلا پہنچ جاتے تھے، وہاں مولا کی ذریعہ کو پکڑ کے، وہاں بھی عبادت، وہاں بھی دیکھیے، یہ جو دماغ ہے نا، اللہ نے سائنٹیفکلی بات، یوں تو ائمہ علیہ السلام نے سب بیان کیا، آپ اگر سوچ لیں گے ارے میں بہت تھک گیا ہوں،
تو آپ صحیح میں سو جائیں گے نہیں. لیکن آپ ذرا سا انٹرنلی اپنے آپ کو یہ کیجیے، ارے یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، خالی ہم ہی کو تھکان ہے، تب دیکھیے غائب ہو جائے گی. ایک صاحب نے بات بہت اچھی کہی، کہا بھوک، سنیے گا بات بہت پیاری ہے، بھوک پیٹ کو نہیں لگتی ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیٹ بھر گیا. بھوک پیٹ کو نہیں لگتی ہے، بھوک دماغ کو لگتی ہے. کیونکہ یہاں سے پوری باڈی کا جو سسٹم ہے نا وہ مینیج ہوتا رہتا ہے. بھوک پیٹ کو نہیں لگتی ہے، دماغ کو لگتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا آپ کو، یعنی آپ ذرا سا تھوڑی دیر کی سوچیے، آپ کو بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، اتنے میں آپ ہی کے گھر میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی برا حادثہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو پھر اس سے پوچھئے بھوک لگی ہے؟ سمجھ میں آئے کچھ؟ بھوک پیٹ کو نہیں لگتی، دماغ کو لگتی ہے. اپنے دماغ کو سمجھا لے جائیے کہ ارے نہیں بھوکا ہوں، تو پھر آپ بہت دیر تک بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو اگر نہ سمجھائیں تو نہیں کر سکتے ہیں. جو ڈائٹنگ اور یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ اس کو نہیں سمجھانا ہے، پہلے اس کو سمجھانا ہے. یہ نیورون جو نکل رہے ہیں نا پورے باڈی میں، جو پھیل رہے ہیں، یہ سب یہیں سے مینیج ہوتے ہیں، پورا سسٹم یہاں پر ہے. عزیزان محترم، اسی لیے ائمہ نے اور علماء نے عمل کر کے بتایا، ائمہ نے عمل کر کے بتایا. اچھا پہلے ایک چیز بتائیے، کوئی آپ نے نہر دیکھی ہے جو بہہ رہی ہو؟ پانی ایک دم کیا ہوتا ہے؟ بہترین ہے نا. وہی جم جائے، اگر نہیں بہاؤ ہو تو مہکے گا، ٹیسٹ بگڑ جائے گا، سب کچھ ہوگا. تو پتہ یہ لگا کہ اگر ریگولر کوئی چیز وہاں سرکولیٹ کر رہی ہے تو وہ چیز کیا رہے گی؟ ایک دم ٹھیک ٹھاک معاملہ. یہ نا اٹیک نہیں آیا، بلڈ سرکولیشن کیا ہوا؟ یہاں پہ چربی جمی، چوک ہو گیا، اب سرکولیشن بڑھا نہیں، ٹھیک. تو جب سرکولیشن نہیں بڑھا اور خون کو نکلنا ہے نا بھائی، پانی تو نکلے گا نا. اب ندی کو پاٹ کے گھر بنایا گیا تو سونامی آئے گی تو سب کو لے کے چلی جائے گی. تو ایک سونامی یہاں بھی آتی ہے. وہ ہوا کہ ہم نے اتنا کھایا پیا کچھ ایسا کہ صاحب وہ ندی کا جو راستہ تھا بلڈ سرکولیشن کا، وہاں پہ گھر بن گیا چربی کا. اب جب چربی کا گھر بنا، اس نے کہا نہیں ہم تو اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، جائیں گے تو یہیں سے. اس نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے. کہا ٹھیک ہے نہیں جانے دو گے تو لو صاحب نصیب پھٹ جائے گی. سمجھ میں آ گیا مثال؟ سمجھ میں عزیزان محترم. تو اگر یہ راستہ صاف رہے تو کیا کرتے ہیں؟ وال ڈال دو بھائی، وال ڈال دو تو تھوڑا سا نس کیا ہو جائے، بلڈ بہہ رہا ہے، کچھ دوائیں دے دو، خون جو گاڑھا ہے ذرا ہلکا ہو جائے، پتلا ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ بلڈ سرکولیشن بہت صحیح ہوگا. تو انسان چلے گا بھی، دوڑے گا بھی، کم ہانپے گا، کم اسے نیند آئے گی، کم تھکے گا. ٹھیک، یہ کلیئر ہو گیا. بس ویسے ہی کیا عزیزان محترم کہ ہر وہ جگہ جہاں پوری باڈی میں آپ کے بلڈ سرکولیشن صحیح سے پہنچتے رہے گا تو وہ آپ کا جو باڈی پارٹ ہے وہ بالکل صحیح سے ورک کرے گا. نہیں یقین میں آئے تو صبح اٹھ کے کبھی کبھی ہم ہی کہتے ہیں ارے میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ یہ ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا، یہ تمہاری نس دب گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں یہ نس کھل جائے گی اور بلڈ سرکولیشن ہوگا تو اپنے آپ یہ ہاتھ کیا ہو جائے گا. ہاں بات ہم تو ڈر گئے تھے کہ کیا ہو گیا ہم کو، فالش تو نہیں مار دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہ کیا معاملہ کا بلڈ رک گیا تھا. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہاں ہے دل، دو موٹی موٹی نلیاں اوپر ہیں اور دو ہیں صاحب نیچے. تو نیچے والے جو پارٹس ہیں نا وہاں تو بلڈ بہت بہترین پہنچتا ہے، لیکن پوری باڈی جو مینیج ہو رہی ہے وہ دماغ سے مینیج ہو رہی ہے. اور دماغ کو اگر صحیح سے آپ بلڈ پہنچاتے رہیں تو آپ کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ سٹھیا گئے ہیں. 60 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں ارے سٹھیا گئے، ایسے ہی بولا کرتے ہیں. جانتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی دیر تک آپ سجدے میں جا کر کے اپنا سر رکھتے رہیں گے یہاں بلڈ سرکولیشن تیزی سے ہوتا رہے گا، اور جہاں دماغ میں بلڈ سرکولیشن تیزی سے ہوتا رہے گا تو انسان اگر 100 برس کبھی ہو جائے تو لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے ایک چیز ہے بہت سمجھانے کے لیے ان بچے بیٹھے ہوئے، اس لیے میں تھوڑا سا بہت بیسک چیزوں کو اٹھاتا ہوں. بہت سی چیزوں کو چلیے چھوڑ دے رہا ہوں ورنہ باتیں بہت سی ہیں. آیت اللہ محمد تقی باف کی 17 سال تک کربلا پہنچتے تھے. ٹھیک، یہ بہت بڑی چیز ان کی ہے. 17 سال تک کانٹینیو رکھا اس کو، اور اس کے بعد یہ شفٹ ہوئے ہیں کربلا.
اب آپ سوچئے، میں سمجھتا ہوں کہ 10 برس کے بعد یا 15 برس کے بعد تو نجف آئے ہوں گے، ہے نا، اب یعنی تقریباً 30 ایئر یا 30 پلس ہوں گے۔ ایسے عالم میں بھی جب انہیں یہ لگا کہ الحمدللہ پڑھائی تو ہو رہی ہے اور بہت پڑھ لیا، اور ابھی بھی پڑھنا باقی ہے لیکن بہت پڑھ لیا، درجہ اجتہاد تک آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو لگا کہ اپنا کوئی ایسا استاد ہو جو ذرا ادب ہمیں سکھائے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کربلا چلے گئے۔ اس لیے کہ ہمارے اسکول ہمیں پڑھا تو سکتے ہیں مگر ادب گھر والوں کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ میں ابھی گھر میں نہیں ہوں، آفس میں ہوں، اور یہ بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ گھر میں بیٹھا ہوا اور جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا وہ اسکول کی پڑھائی اتنا کام نہیں دے گی۔ سچ بولیے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے، اپنے بچے سے مذاق میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ کے لیے آج ایک چھوٹی سی کار لے کر کے آئیں گے، تو حدیث کہتی ہے خبردار گھر میں مت آنا جب تک کہ اپنے بچے کے لیے کھلونا نہ لے کے آنا۔ کیوں؟ یہ مٹی ہے، گیلی مٹی، یہ بلینک پیپر ہے، جو شیپ آپ دیں گے یہ بنتا چلا جائے گا۔ پھر وہی 18 سال کے بعد مولانا صاحب یہ میرے بیٹے کے لیے کچھ دعا، ارے ہمارے دعا کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کو جو شیپ دینا تھا اس وقت تو آپ بگاڑتے رہے اس کو، جھوٹ بولا، حرام کھلایا، حلال کی پابندی نہیں کی۔ بیٹا عزیزان محترم، تو یہ چلے گئے کربلا۔ اب وہاں سے یہ شفٹ ہو گئے کہاں؟ قوم۔ ابھی مدرسہ نہیں بنا ہے قوم میں، ابھی مدرسہ نہیں۔ بانی کون ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، دیکھیں ہمیں تو یاد کرنا رہتا ہے، ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ کون سا ٹاپک پڑھا تھا۔ اسی لیے میں یہ چیز یعنی چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے محترم صورت والوں، آپ کے درمیان میں 10-12 سال سے آ رہا ہوں، میں نے کوئی موضوع ریپیٹ نہیں کیا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی موضوع، ہاں کوئی بات اگر درمیان گفتگو آ گئی ہو تو بات الگ ہے، ورنہ کبھی کوئی موضوع ریپیٹ نہیں کیا۔ 2 سال پہلے مغلی سرا بولتے نا اس کو، وہاں ایک شخصیت کا ہم نے ذکر کیا تھا، آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک، یہ بانی ہے جنہوں نے قم میں جو مدرسہ ہے نا، جو جاتے ہوں گے شہزادی معصوم قم سلام اللہ علیہ کا روضہ، اور اس کے بعد صاحب دیکھو تو بوڑھے بچے، جوان، یعنی جو بھی یعنی جوان لوگ کتابیں لے کے چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حوض علمیہ۔ تو کس نے بنیا؟ آج جو دنیا جا رہی نا، 2 ہی نام لیتی ہے، قوم نجف، قوم نجف، قوم نجف۔ بانی کون ہے قوم کے مدرسے کے؟ آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پہلے آیت اللہ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ ایران پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنا قیام کہاں کیا؟ قم میں کیا۔ کیوں کیا؟ سوال یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سوال تو یہ ہے نا، کیوں قیام کیا؟ کیونکہ وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے اور ان کو لگنے لگا تھا شاید وہ وقت اب قریب آ رہا ہے کہ جب قم کو اب آباد کیا جائے گا، لہذا پہنچ گئے، ماحول بنانے لگے۔ شاہ کی 4تھی بیوی، اچھا کتنے شجاع اور کتنے بہادر تھے، شاہ کی جو بادشاہ تھا وہاں، اس کی 4تھی بیوی صاحب آئی، اور یہی جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے آج، جہاں وہ جو 21 مارچ ہے نا، نوروز وغیرہ کیا بولتے، وہاں بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ تو اچھا بادشاہ کی بیوی صاحب اور جتنی اس کے ساتھ میں ہیں وہ آئیں، اور بے پردہ، یہ زری ہے وہیں قریب میں، بے پردہ آ کر کے وہاں پر بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ میں جو سہیلیاں ہیں یا جو کہا جائے جو نوکرانیاں ہیں وہ سب بے پردہ۔ اب کسی کی ہمت کہ بادشاہ کے خلاف کچھ بولے، وہ بھی بیوی صاحب۔ اب جب ان کو خبر ملی آیت اللہ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے پہلے پیغام پہنچوایا کہ ہٹ جائیں، جب نہیں ہٹی نا یہ وہاں چل کے آئیں، اور اتنی دیر تک ان لوگوں کو پھٹکارتے رہے اور یہ کرتے رہے کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، آخرکار ان لوگوں کو ہٹنا پڑا۔ دیکھیں پڑھنا آسان ہے، اب آپ سمجھیے کسی بھی شہر، کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی بھی ملک کا جو مین آدمی ہے اس کی بیوی کو کچھ بول کے دکھائیے تھا، دم چاہیے، اور وہ ان میں تھا۔ اچھا جب بولا ہے تو سزا تو ملے گی۔ سزا کیا ہوئی؟ مشہد سے بادشاہ آ گیا، شاہ آ گیا، بے ادبی کی، اس نے پیروں سے مارا انہیں اور انہیں نکال دیا،
تو نکال کے شہر رہ چلے گئے. جب وہاں پہنچے عطر کی جو بوٹل ہوتی ہے نا، وہ جہاں اس کا ڈھکن آپ جو ہے وہ اس کا اوپن کیجئے، وہ جہاں بھی آپ کریں گے نا وہاں سے خوشبو ہی پیدا ہوگی. اور وہ یہ تھے ہی ایسے، وہاں گئے تو وہاں علمی سلسلہ شروع ہو گیا صاحب. اب آئیے جو ہمارا موضوع میں بھی جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کب ہوئی امام سے. اچھا آپ دیکھیے 17 سال تک جس نے نجف سے کربلا کا ہر ہفتے سفر کیا ہو، ہے نا، اب اس کے اندر کتنا اسٹیمنا اور کتنا اسٹرانگ ہوں گے. انہوں نے یہ طے کیا کہ اب میں نجف سے چلتا ہوں قم، اسی پیریڈ میں جب یہ نجف میں تھے، کہ اب میں ایک سفر یہاں سے قم کا کرتا ہوں. تو قم کا سفر کرنے کے لیے جب یہ نکلے، اب جب جیسے ہی اچھا صبح نکلے ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ایران کا بارڈر بالکل اب قریب آ گیا. تو آپ جو 40 میں گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں چائے پلائی جاتی ہے نا، لوگ بولتے ہیں عراقی چائے، ایرانی چائے، وہیں آپ دیکھیں گے نا ایک اسپیشل وائٹ کلر کا ایک کپ ہوتا ہے نا، جس کا اوپری حصہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس میں چائے نہیں ہوتی، اس میں قہوہ ہوتا ہے. اس کو وہ کمال ہوگا اگر یہاں والے تھوڑا سا پی لیں، وہ بھر کے نہیں دیا جاتا، بس وہ 1-2 سیپ ہلکا سے لے لے، بس وہی کافی ہے. تو قہوہ خانے کا انتظام جگہ جگہ پر ہوتا تھا. اب عزیزان محترم، اچھا میں پہلے بتا دوں ورنہ یہ لوگ سوچیں گے بتائیے آج 11:30 بجے تک کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں اشارہ کر کے چلے گئے اور لکھ کر کے لائے تھے 11:30 11:30 تک. اس کا مطلب وہاں جو بن رہا ہے تیار نہیں ہوا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے کو. ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے. وہ وہاں سے اپنا کام کر کے چلے گئے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کو بھی بتانا بھائی، ورنہ تقریر کا مزہ تب تک ہے جب تک لوگ سنیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ سن سکیں تب تک. اب عزیزان محترم جب چلے، ٹھنڈ برف پڑ رہی تھی. بتا چکا ہوں 1292 ہجری میں ولادت ہے نا، تو یہ 1300 کچھ ہجری کا واقعہ ہوگا. نہ صاحب بائک ہے، نہ موٹر گاڑی ہے، کچھ نہیں، برف گر رہی ہے، اوپر سے پیدل جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. دیکھا ایک قہوہ خانہ ہے، کل چلو اب یہیں پر رات گزارتے ہیں. اب جب انٹری لیا، سب تو یعنی عجیب قسم کے ہیں، یعنی لہب و لعاب میں یعنی گناہ میں مبتلا ہیں صاحب. عجیب لینگویج میں گفتگو ہو رہی ہے نا، یعنی اپنی زبان میں کہہ دیا کہ یعنی اس جملے کو نہیں کہتا. بہرحال اچھے لوگ نہیں تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہاں امر بالمعروف کروں کا نہیں، ان پر اثر ہی نہیں ہوگا. یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں کیا جائے، لہذا ابھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے درمیان تو رات نہیں گزاروں گا. ظاہر سی بات ہے، جو ایسی شخصیت جو ہر ہفتے کربلا جا رہی ہو. تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھیے، کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں میرے مولا سے ایک ملاقات ہو جائے. ارے ایسے ہی تھوڑی ہو جائے گی، عظیم چیز کو پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھوں گا، چاہے برف باری میں بیٹھوں. یہ سوچ کے ابھی پلٹے تھے نا، دیکھا ایک شجر، درخت ہے گھنا، اور وہاں پر ایک نورانی شخصیت ہے. اور وہیں سے انہوں نے آواز دے کے کہا محمد تقی آ جاؤ، وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، آ جاؤ تو ہمارے ساتھ رہو. جب یہ پہنچے، دیکھیے ہوتا ہے کبھی کبھی نا، یہ جیسے بچے ہیں نا، میں بھی چھوٹا تھا، یوں فریج کو یوں کروں، ہاں لائٹ جل گئی، ہاں بند ہو گئی، پھر کروں، ارے پھر کھل، ہے نا. دیکھیے بالکل میں کہہ رہا ہوں بیسک چیزیں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے. یہ خود ہی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے نا وہ دائرہ جو درخت کے سائے کا تھا، جیسے ہی انٹری لیا نا، ارے ایک دم ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے، ایک دم موسم صحیح ہے. سمجھ گیا امام ہے. سلام کیا، اور سلام کرنے کہتے ہیں کہ میں نے پوری رات امام کے ساتھ میں. اب دیکھیے یہ وہ لمحہ، یہ بہت خوش نصیبی ہے ایسے لوگوں کی کہ ملاقات کے وقت پہچان جائیں. اور یہ ایسے یہ چیزیں نہیں ملتی عزیزان محترم، یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. قربانی جانتے کیا ہے؟ 2 چیزوں کی دے دیجئے، آپ یقین مانیے بہت عروج پہ چلے جائیں گے. ایک بتاؤں وہ 2 چیز کیا ہے؟ بتاؤں 2 چیز بتاؤں کیا ہے؟ ایک حرام مت کیجئے، ایک واجب مت چھوڑیے. ویری سمپل.
حرام مت کیجئے، واجب چھوٹنے نہ پائے۔ پھر دیکھیے امام سے آپ کی کیسے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں پوری رات امام کے ساتھ نماز شب، حتیٰ کہ نماز صبح کا جب وقت ہوا تو امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، امام کے ساتھ۔ پھر امام نے کہا اچھا اب رخصتی کا وقت ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا مولا ایک خواہش ہے۔ کہا بیان کرو۔ کہا مولا اب جب اپنے قریب بلا ہی لیا ہے تو اب آپ کا دامن میں چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے۔ کہا نہیں محمد بافقی، ابھی یہ وقت نہیں ہے، یہ لمحہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ ابھی تم میرے ساتھ میں رہو۔ اچھا دیکھیے دل جوئی بھی کرتے ہیں، دل نہیں توڑتے مولا ہمارے دل۔ کہا محمد بافقی تم قم جا رہے ہو نا، تو ابھی میں تم سے 2 مقام پہ ملاقات کروں گا۔ کہا 2 جگہ مولا؟ ہاں کہا ایک قم میں، کہا اور؟ کہا ایک سبزوار میں۔ مشہد تک سفر کرنا ہے نا ان کو، ایک قم میں اور ایک سبزوار میں آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ اچھا مولا خدا حافظ خدا حافظ۔ امام چلے گئے۔ اب امام اب باہر آئے، ارے باپ وہی ٹھنڈک، حالت خراب، بہرحال تھا ہی ان کے پاس سب چیز۔ اب وہاں سے اس شوق میں تیزی کے ساتھ چلیں کہ میرے مولا سے پھر ملاقات ہو جائے۔ عزیزان محترم، آج غیروں کی بات چھوڑیے، اے بیٹا سنو، آج غیروں کی بات چھوڑیے، ہمارے ہی میں ہر سال پہنچے رہتے ہیں۔ ضرور مجھے کچھ یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی، پیدل جا رہے ہیں صاحب نجف سے کربلا، سب گاڑیاں موجود ہیں، بیمار ہیں، یہ چلتے چلے جا رہے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں اور غیروں میں تو بہت ہیں۔ یہ کیا لاجک ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ لوگ یوں پیدل جا رہے ہیں یا پیدل جا، تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا یہ کیا لاجک ہے بھائی، کبھی صفا پہ جا رہے کبھی مروہ پہ جا رہے ہو، تو تم یہ والا لاجک سمجھا دو ہم کو، تو ہم تم کو یہ والا بھی سمجھا دیں گے، ہے نا؟ نہ وہ سمجھا پائیں گے نہ آئیں گے۔ تو دیکھیے جیسے کو تیسا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، امام وقت کی خاص نظر رہتی ہے، نہیں ہے؟ اگر نہ نظر ہوتی تو آیت اللہ محمد تقی بافقی سے آ کر کے امام ملاقات کر کے کہتے محمد تقی یہ کیا ہو گیا تمہیں، دیوانے ہو گئے ہو کیا مولا؟ ارے کیا ضرورت ہے، سواری کا انتظام کرو، آ جاؤ۔ نہیں تو حدیث کیا کہتی ہے، ہر وہ عبادت جس میں تکلیف زیادہ ہو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے 40 میں ہم پیدل چلتے ہیں اور چل کے بتاتے ہیں عزیزان محترم، ہم اپنے شہر میں جہاں ہم 2 کلومیٹر بھی نہیں چلتے، وہاں ہم 80 سے 90 کلومیٹر نجف سے کربلا جا کے امام حسین کو سلام کرتے ہیں۔ کہا 2 جگہ ملاقات ہوگی تم سے۔ کہا 2 جگہ؟ ہاں۔ کہا نجف، سبزوار، پھر آپ مشہد پہنچ جائیں گے۔ اب یہ تیزی کے ساتھ چلیں، تیزی کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی چلیں اور وہاں پر امام سے ملاقات ہو جائے۔ اب جب پہنچے قم، ہر لمحہ، اب آپ سوچئے، ہر لمحہ اس کوشش میں مولا نہیں ہے، مولا۔ 3 دن مایوس ہو گئے، اپنے آپ کو ہی کوسا، محمد تقی کیا تم نے ایسا کر لیا کہ امام سے ملاقات نہیں ہو پائی؟ بہرحال ابھی ایک جگہ اور سبزوار میں امام نے ملاقات، دیکھیے جب ادھر سے آئیں گے نا تو قم، سبزوار، مشہد۔ اب سبزوار یہ پہنچے، جب پہنچے تو امام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کے بعد انہوں نے شکایت، مولا کہا کیا ہوا؟ کہ مولا آپ نے قم میں بھی وعدہ کیا تھا آنے کا۔ دیکھیے محبت جب ایسی ہو نا تو اس تڑپ کو میں سمجھا نہیں سکتا کہ جب نہیں ملاقات ہوئی تو تڑپے کتنا ہوں گے، کیونکہ ہر وہ انسان جو ہر ہفتے امام حسین کے پاس جا رہا ہو زیارت پہ سلام کرنے، اتنا دور کا سفر نجف سے کربلا، کتنا تڑپے ہوں گے۔ وہ تڑپ تھی جو کہہ رہی تھی مولا آپ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ ہم قم میں بھی ملیں گے، مولا آپ وہاں ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا محمد تقی یاد کرو صحن میں جب تم کھڑے تھے تم سے ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی، دیکھیے کیا یہاں بھی پیغام دے دیا، تم سے ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی اور تم اپنے سر کو جھکا کر کے اس کے مسئلے کو جواب دے رہے تھے۔ محمد تقی میں تمہارے پہلو میں کھڑا تھا، تم متوجہ نہیں ہوئے، میں آیا تھا۔ کہا مولا آپ آئے تھے؟ کہا ہاں، میں تمہارے پہلو میں کھڑا تھا، تم اس خاتون کو سر جھکا کے گویا ایک پیغام بھی دے دیا، نظر سے نظر ملا کے بات نہیں کر رہے ہیں جبکہ پردے میں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب جب سبزوار میں ملے یہاں پہ امام کی ملاقات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بس ایک آدھ ملاقات ہے، کئی ملاقات ہے۔ جب قم میں آ گئے اور آنے کے بعد ابھی حوضہ علمیہ قم کی جو ہے بنیاد نہیں پڑی ہے، جب انہیں خبر ملی
کہ آپ آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو بہت زیادہ اصرار کیا آپ یہاں حوضے کی بنیاد ڈالیے، حوضے کی بنیاد۔ دیکھیے اب ایک چیز سمجھیے، ارے آپ کیوں نہیں ڈال لیتے، یعنی آپ کیوں نہیں بنا دیتے؟ ہر کام ہر آدمی کا نہیں ہوتا، سمجھیے گا، آپ سب لوگ ہیں نا، ہر کام ہر آدمی نہیں کرتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وسائل موجود ہیں، جن کی پہنچ زیادہ ہے، جن کے پاس کچھ ایسے حالات ہیں، وہ جلدی کام کر لے گا، تو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، بھائی بڑھو بڑھو بڑھو، تم آگے بڑھو، پیر نہیں کھینچنا چاہیے۔ ایک بات میں کہہ دوں، دوڑتے ہوئے جوان کو نہیں، جب انسان ترقی کرتا ہے نا تو لوگ اپنی زبان میں کہا جائے ادھر والی اڑنگی لگاتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، کبھی بھی ترقی کرتے ہوئے انسان کو آپ گرائیے مت۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹھ کے دوبارہ دوڑے گا، لیکن پلٹ کے دیکھے گا ایک بار کو، اور پھر جب تک زندہ رہے گا یاد رکھے گا یہی وہ آدمی تھا جو اس جوانی کی مرحلے میں سوچتا تھا کہ گرا دوں۔ گرائیے نہیں کسی کو، بلکہ اگر نہیں وہاں تک پہنچ سکتے تو دعا کریے پروردگار ہمارے لڑکے کو بھی وہاں تک پہنچا دے، ہم کو بھی وہاں تک پہنچ۔ اب یہ آگے قوم آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اب امپورٹنٹ چیز آنے جا رہی، سنیے گا۔ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ آ گئے تو ان سے ڈسکشن ہو رہا، آپ بنائیے، یہاں بنائیے، تو بہرحال بنوا لیا۔ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بنیاد ڈالی، کہا ٹھیک ہے بنا تو دیں، طلاب آ جائیں گے، اسٹوڈنٹس آ جائیں گے، ہے نا، ان کے کھانے پینے رہنے یہ وہ سب خرچہ بہت ہے۔ تو آیت اللہ محمد تقی بافقی نے ایک جملہ کہا، جس دن، سنیے گا، جس دن تمہیں کہیں سے کمی محسوس ہو مجھ سے آ کے بتانا، میں اپنے وقت کے امام سے ان لوگوں کے لیے وہاں سے رزق لے کر کے آؤں گا تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جب دینی کام، اسلامک کام کوئی کرتا ہے تو اس پر امام کی خاص نظر رہتی ہے۔ عرفان ہوش میں رہ کے مجلس پڑھنا، تم دیکھے جا رہے ہو۔ عباس ہوش میں رہنا، تم دیکھے جا رہے ہو، تمہیں اوپر خاص نگاہیں ہیں، ایٹھو نہیں، اکڑو نہیں، یہ سب لہجہ اللہ کا دیا ہوا، یہ سب توفیق جو آپ کو ملی یہاں آنے کی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، سب خدا کی دی ہوئی ہے۔ لہذا غرور نہیں، متکبر نہ ہو جانا، یہ صفت شیطان کی ہے۔ جھک جاؤ، اللہ بہت سے لوگ ہیں، تو نے مجھے توفیق دی، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ گل پیگانی رحمۃ اللہ، اب طالب علم ہیں اس وقت، ٹھیک، دیکھیے گا، میں نے کہا نا کہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز آنے جا رہی ہے۔ ابھی آیت اللہ نہیں ہے، طالب علم ہے، یہ لوگ جانتے کس کے پاس آئے؟ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہہ لیں گے آغا ہم لوگ 400 بچے ہیں، اسٹوڈنٹ جتنے کتنے 400۔ اچھا جو لوگ قم جا چکے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ قم ایسے جائیں کہ پھر وہاں پہ نا ذرا سا وہ منظر دیکھنے کو ملے۔ کون سا بھائی؟ کہا وہ برف باری ذرا ہو رہی ہو، ہے نا، ٹھیک، اچھی بات، بھائی انسان ہے، ذرا سا کوئی حرام کام تو کر نہیں رہا ہے۔ خاص کر نیشا پور میں جائیے تو پورا جو ہے صاف سب سفید سفید دکھائی دے رہا ہے، جو لوگ گئے ہوں گے اس موسم میں دیکھا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں اس لیے میں نے کہا نا وہاں ٹھنڈک بہت زیادہ پڑتی ہے، اور جب برف باری ہو رہی ہے تو پھر اللہ اکبر۔ تو یہ 400 اسٹوڈنٹ آ گئے کن کے پاس؟ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضور وہ والی ردا ان کا انتظام کرا دیجئے۔ کہا کون سی؟ کہا وہی جو ٹھنڈک میں اوڑھی جاتی ہے، کچھ بہت باریک سی ہوتی ہے، ہلکی سی ایک دم، کہ جو پہنے آپ وہ کپڑا بھی دکھائی دیتا ہے، کچھ ڈارک ہوتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کے یہاں بھی ہے، پھر ٹی شرٹ پتلی سی ہے اور موٹی ٹی شرٹ ہے، سویٹر ہے، جیکٹ ہے نا، تو ایسے ہی ابا۔ تو کہہ لیں گے اچھا ٹھیک ہے، اتنا آسان نہیں ہے 400 بچوں کے لیے رضا کا انتظام کرنا۔ اب ان کو بات یاد آ گئی کہ مجھ سے محترم محمد تقی صاحب نے ہم سے کہا تھا۔ اب یہ ان کے پاس آئے، کہہ لیں گے سنیے وہ بات دیکھیے وہی آ گئی نا، میں نے کہا تھا کتنے بچے ہیں، کہاں سے کیا ہوگا۔ دیکھیے اب سارے بچوں کو ظاہر بات چاہیے بھی چاہیے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، سب کو رضا چاہیے، اور وہ والی جو موٹی ہو کہ اگر اوڑھ لے تو ٹھنڈک نہ لگے۔ کہہ لیں گے بس یہی بات ہے نا؟ کہا ہاں، کہا ٹھیک ہے،
مجھے مہلت دو. کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو، دیکھیے شب جمعہ کیا ہے نا کہ ہم لوگ یوں ہی سو کے گزار دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، اوقات کی، دنوں کی ہمیں معرفت نہیں ہے. یہ شب جمعہ وہاں سے، اچھا اب سوچیے آپ نجف میں ہوتے تو کہاں جاتے؟ یا تو مولا کے حرم میں جاتے ہے نا، یا مسجد سہلا چلے جاتے، مسجد کوفہ چلے جاتے. اب کہاں پہ ہیں؟ قم میں ہے. تو شہزادی کا روضہ ٹھیک یہاں پہ ہے، لیکن مدد کس سے لینی ہے؟ لہٰذا وہاں سے چلے، اور چلے کے کہاں گئے؟ جمکران. اب جب وہاں پہنچے تو امام سے وہاں ملاقات ہوئی. کتنا آسان ہے میرا کہنا، لیکن کتنی پہنچی ہوئی یہ ہستیاں تھیں کہ جس مقصد کے تحت نکلتے تھے. جب انسان اپنے آپ کو یہاں تک لے جاتا ہے نا، تو پھر جب بھی امام کو بلاتا ہے تو امام تشریف لاتے ہیں. کہا مولا وہ 400 طلاب کہہ لیں گے کہ جاؤ محمد تقی بافقی اور ان لوگوں سے کہہ دو کہ سیٹرڈے کو، سنیچر کو، دیکھیے یہ کب کی بات ہے؟ شب جمعہ پہنچے ہیں، جمعے تک ہیں، صبح تک، ٹھیک، اور امام سے ملاقات ہوئی ہے، یعنی اب ایک ہی دن کا گیپ، اور سنیچر کو 400 ردائیں آ جائیں گی. اور جب یہ پلٹے ہیں کہہ لیں گے عبد الکریم حائری. کہا جی. کہا پریشان نہ ہوئیے، کل سنیچر کا دن ہے، آپ کے سارے بچوں کے لیے ہم نے امام سے گزارش کر دی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک تاجر ہے جس سے امام کہیں گے، وہ تاجر ان لوگوں کو لا کر کے ردائیں دے گا. سنیچر کا دن تھا اور 400 بچوں کے دوش پر ردائیں پڑی ہوئی تھیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اچھا ایک بات ہم کہیں اب آپ سے، دیکھیں میں کل بھی میں نے کہا، پھر کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا وہ جو ردا لے کے آیا تھا وہ درزی دی ہوئی تو رہا ہوگا، درزی ہوئی رہا ہوگا، کچھ ایسے ہی تو رہا ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ضروری نہیں ہو امامہ ابا قبا ہو، ضروری نہیں ہو کہ نجف میں کوئی پڑھا ہو. اپنے آپ کو حلال و حرام کی پابندی کے ساتھ، معرفت امام کے ساتھ اگر دن گزاریے نا، تو پھر امام آپ سے کام لیں گے. اور کام کیا لیں گے؟ جاؤ قوم میں چلے جاؤ، وہاں پہ 400 بچے ایسے ہیں. اور یہی سے سمجھ میں آیا کہ انگلش اور یہ ہندی سب پڑھائیے، بہت ضروری ہے، لیکن یہ تعلیم اگر نہیں دیا تو بڑے خسارے میں اور گھاٹے میں ہوں گے. جب یہ آپ تعلیم دیتے ہیں تو امام وقت کی نگاہ ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. خاص نگاہ ہوتی ہے. بات آ گئی تو میرے پاس اب بچے ہوئے 18 منٹ، میں جلدی سے، چونکہ 11:30 تک کا ٹائم دیا گیا. عزیزان محترم، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے ان عالم دین کا، جب اسٹوڈنٹ تھے، بچے تھے، آ گئے نجف میں، غالباً آئے، باپ نے بہت منع کیا، بہت منع کیا، مت جاؤ بیٹا. اچھا باپ جو منع کرتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے سماج میں کہ کیا کوئی پوچھتا نہیں ہے، مولویوں کو اس طرح بات سمجھیے گا، سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ارے ماشاءاللہ بڑا تیز ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہوتا ہے. اب وہ سب جملے دہرانا نہیں چاہتا جو آپ سنے ہوئے، ہے نا، کمزور ومزور، چلو اچھا مولوی ہی بنا دو. یہ معجزہ کم ہے کیا قرآن کا کہ تمہارے یہاں کا کمزور بچہ یہاں آ کے بیٹھتا ہے؟ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پر. یہ کم معجزہ ہے کیا؟ اب عزیزان محترم وہ آ تو گئے، باپ نے بہت منع کیا، کہا بیٹا آ تو گئے ہو، کوئی پرسان حال ہوگا نہیں، یاد رکھنا. کہا نہیں بابا ہم پڑھیں گے، ہم تو پڑھیں گے. کہا ٹھیک ہے. آگے باپ نے پہنچایا اور چلے گئے. ایک عرصے کے بعد باپ پھر آیا. اب دیکھیے گا باپ، دیکھیے باپ اگر کوئی کام سے منع کر رہا ہو نا، اور بیٹا کہہ رہا ہو کہ نہیں ہم کریں گے، ہم کریں گے، اور اس میں اگر کامیاب نہ ہو نا، تو آج کی جنریشن کیا کرتی ہے، کچھ جو نیوز آتی ہے سوسائڈ کر لیتی ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خبریں سنا آپ نے. باپ، اے بیٹا، اے بابو، اے الگ الگ کر دو ان کو، الگ کر دو، ادھر بیٹھو، الگ الگ بیٹھو، بات نہیں کرتے نا بیٹا، بات نہیں کرتے نا، مجلس ہو رہی، جاؤ اچھا وہاں پیچھے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. اب سنیے گا، باپ منع کرتا رہا، بیٹا کا نہیں بابا پڑھنے دیجیے، پڑھنے نہیں، ہم جائیں گے. ارے بیٹا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا بیٹا. کہ نہیں بابا ہم دیکھ لیں گے، ہے نا. بہت غربت کا دور تھا، ایسا نہیں ہے. آگا بیٹھے ہوئے پوچھیے، بچپنا بہت عجیب حالات ہوتے. آج بھی نجف کی گلیوں میں آپ جائیے تو سمجھ میں آئے گا، میں گھوما ہوا نجف کی گلیوں میں. عزیزان محترم، کچھ عرصے کے بعد باپ آیا، خدا کرے نام یاد نہیں آ رہا. اب جب آیا نا تو ٹھنڈ کا زمانہ، لائٹ تو آن کر نہیں سکتے، زمانہ وہ والا ہے نا، کچھ تیل ہو، لکڑی ہو تو روشنی کا انتظام کیا جائے.
اور ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو اب کمرے میں بھی اتنی لکڑی ہونا چاہیے کہ جلا کر کے کمرے کو گرم کر سکے. جب باپ آیا نا اندھیرا اور اتنی لکڑی نہیں ہے کہ نہ اجالا کر سکتے ہیں نہ کمرے کو گرم کر سکتے ہیں. ایک جملہ کہا بیٹا, کہتا تھا نا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تم میری بات مانے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا شرمندہ ہوا باپ کی اپنی پوری لائف میں اس ٹائم کہ میں وہاں رک نہیں سکا, میں روتا ہوا باہر نکل گیا, مدرسے کے باہر جا کے راستے پہ کھڑا ہو گیا. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ کوئی آیا اور آنے کے بعد مجھے کچھ پیسے دیے کہ اس سے تیل اول خرید لینا اور یہ پیسے لو اس سے لکڑی خرید لینا اور ذرا سا انتظام کر لینا. کہنے لگے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری مصیبت دور کر دی. لیکن جب وہ جانے لگے نا تو ایک جملہ کہا, مگر اپنے باپ سے کہہ دینا کہ یہ مت کہا کرے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اپنے باپ سے کہہ دینا کہ یہ نہ کہا کرے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ان کو سمجھ میں اس وقت نہیں آیا, جب اندر آ گئے نا اور جب باپ سے بیان کیا تو باپ کہا کیا بیٹا کیا کر رہے ہو. کبھی کوئی آئے تھے کہہ رہے تھے کہ باپ سے کہنا کہ کوئی پرسان حال, جیسے آپ کی آوازیں گریا بلند وہ باپ چیخ پڑا. یہ عام راستہ نہیں ہے, یہ خلوص والا راستہ ہے. خالص دل سے آئیے, خدمت کیجیے. یہاں پہ ہر چیز روپے اور پیسہ نہیں ہوتی, ایک نظر کرم پڑ جائے بس یہی کافی ہے انسان کی کامیابی کے لیے. بس ایک جملہ میں اور آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کو طنز یا تانا نہیں سمجھیے گا. ایک چیز جو وائرل ہو رہی ہے پوری سوسائٹی میں ہر جگہ, خالی یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم لوگ تو ہر جگہ جایا کرتے ہیں نا. وہ خیبر خندق پڑھتے ہیں, عرفان بھائی آئے, میم وہی 1.25 گھنٹہ پکا دیں گے, وہی تبلیغی سب. اب وہ کون سے وہ والے آئے ہیں. اچھا جانتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شب شہادت امام رضا آ کر کے چلی جاتی ہے اور انسان گھر میں بیٹھا رہ جاتا ہے. میں نے جملہ کہا ہے, یہ دل سے کہہ رہا ہوں. یہ شیطان کو آپ نے انٹری دی, اسی لیے کہا گیا جھوٹ چھوٹا سا بھی نہ بولو, کل کو یہ بڑا جھوٹ بولوائے گا. اگر آج دیکھیے بھائی, یا تو آپ گھر میں بیٹھیے, آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو کہ آپ کہیے کہ بس اس سے یہ بہت بڑی فضیلت والا کام ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, یا تو پھر چل کے یہاں تک آئیے. یا تو آپ کہیے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں 4 لوگوں کے بیچ میں, ہے نا, گپ شپ ہو رہی ہے, کہیں بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے. یا تو آپ یہ مانیے کہ یہاں بھی عبادت ہو رہی ہے. بس میں نے جو اشارہ دیا نا اس کو سمجھنے کو. شیطان کو انٹری مت دیجیے, وہ چھوٹے سے دروازے سے آتا ہے اور بڑا سا کام کر کے جاتا ہے کہ ابھی جب چہلم بھی آئے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کو توفیق نہ ہو. بس عزیزان محترم, میں باخدا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, کسی نے مجھ سے کہا وہ نہیں ہے, میں باہر والوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ کوشش کرو اندر آ کے بیٹھا کرو. اگر کوئی کام کر رہے ہو تو مت آؤ. کس لیے کہ بھائی میں مثال دیتا ہوں, اکثر مثال دیتا ہوں, مثال تو بہت بڑی والی ہے کہ سب تیر نہیں روکیں گے, کچھ نماز بھی پڑھیں گے. سب نماز نہیں پڑھیں گے, کچھ تیر بھی روکیں گے, ہے نا. عزاداری کے ہر پہلو میں الگ الگ, ہر آدمی مجلس نہیں پڑھے گا, کوئی مجلس پڑھے گا, کوئی مجلس سنے گا, کوئی تبرک کا انتظام کرے گا, کوئی اسے مینیج کرے گا, کوئی سلیپر ٹھیک کرے گا, کوئی لوگوں کے آنے کا انتظام کرے گا. لیکن سب کو جزا امام حسین دیں گے. لیکن ہاں, جس کا جو کام ہے وہ کرنے دیجئے. اگر آپ کا وہ کام نہیں ہے تو پھر جب وہاں تک آ گئے ہیں تو یہاں تک آ جائیے. صلوات پر محمد والے محمد. اسے فیل نہ کیجیے گا, اسے فیل نہ, میں نے فقط گزارش کی ہے عزیزان محترم, اور اچھے انداز میں کی ہے, محبت بھرے لہجے میں. بات محبت کی ہو تو دلوں تک پہنچتی ہے. بس عزیزان محترم, بس اتنا کہوں گا, کوشش یہ کیجئے اہل بیت کو راضی کرتے رہیے. اس لیے کہ امام وقت سے ملاقات کافی نہیں ہے, امام نہ بھی ملیں, ان کی ایک نظر کرم آپ پر پڑتی رہے, بس یہی کافی ہے. یہ عزادار مظلوم کربلا, یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں نا, یہ بڑے غم سے بھرے ہوئے دن ہیں. آج میں مصائب سوچ رہا کیا پڑھوں, بس ایک دل میں خیال آیا, عرفان جہاں کل تم نے چھوڑ دیا
یا اسی مصائب کو پڑھ دو. جانتے ہیں ایک ماں ہے جو بہت ہی غمزدہ ہے, جو کربلا سے کوفہ آ گئی اور کوفہ سے شام تک آ گئی, مگر اپنے بچوں کو رو نہیں رہی ہے, جبکہ اپنی پوری نسل قربان کر دی حضرت زینب نے. لیکن جب شام کا وہ وقت بھی آیا کہ جب لٹے ہوئے لباس, جب لٹے ہوئی چادریں آ گئیں, عزا خانے کا اہتمام کر دیا گیا, بس ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے جب چادریں آئی ہیں نا تو جناب زینب خود آگے بڑھی ہیں. آؤ کلثوم تمہارے لیے دیکھو یہ تمہاری لٹی ہوئی چادر آ گئی ہے, رقیہ تمہاری چادر آ گئی ہے, رباب تمہاری چادر آ گئی ہے. یہ عزاداروں کچھ مصائب پڑھنے والے نہیں ہوتے, اس کو آپ ذرا سا سمجھیے گا. جانتے کیا وہ مصائب یہ ہے کہ ہر بیوی اپنی چادر اٹھا کے لے کے جا رہی تھی, بس ایک چھوٹی سی چادر جب آئی نا تو ہر بیوی گریا آواز بلند ہو گئی, اور ہر بیوی زندان کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی سکینہ ارے میرے لال تمہاری چادر آ گئی. جزاکم اللہ. عزادار نے مظلوم کربلا اس مصائب کی, میں مصائب کو سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہو گیا ہوں, کیا کروں. عزادار نے مظلوم کربلا اس مصائب کی کیفیت کو پہلے میں یوں سمجھاتا ہوں. عبداللہ جی آقا, زینب کی شادی اس شرط پہ ہوگی کہ تم امام حسین یعنی میرے بیٹے حسین سے ملواتے رہنا. ہاں میں آپ کے بیٹے حسین سے جناب زینب کو ملواتا رہوں گا. یہی وجہ ہے دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ جب جناب زینب سے ملنے کے لیے جناب فضہ پہنچی ہے نا تو جناب زینب زارو قطار رو رہی تھیں. فضہ سمجھ گئیں, اس لیے کہ وہاں کا دستور یہ تھا کہ بیٹی سے ملنے ماں جایا کرتی تھی. ماں تو انتقال شہید ہو گئی ہیں, لہذا لوگوں نے جناب فضہ کو بھیجا تھا. بس ایک مرتبہ کہتی ہیں ماں یاد آ گئی زینب؟ کہا ہاں ماں تو یاد آ رہی ہے, مگر اس سے زیادہ رونے کا سبب یہ ہے 2 دن ہو گئے اماں فضہ میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا. میں نے اپنے حسین کو, یہی وجہ تھی جب یہ سن 60 ہجری کو قافلہ نا مدینے سے جب جا رہا تھا اور زینب نے کہا بھائی میں بھی چلوں گی. کہا زینب کیسے چلو گی جب تک کہ شوہر سے اجازت نہ لے لو. بس یہی وہ لمحہ تھا جب زینب تیز قدموں کے ساتھ گھر میں آئیں تو کہتے ہیں علماء کہ عبداللہ کی اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آرام کی غرض سے لیٹے ہوئے تھے. بس علی کی بیٹی آئی, کچھ کہا نہیں, جگایا نہیں, بس پائتی آ کر کے بیٹھ گئی اور رونے لگی. آوازیں گریا جب بلند ہوئی نا تو عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے. ارے کون؟ اب جب دیکھا ارے کہ علی کی بیٹی آپ یہاں پائتی بیٹھی, آ کر کے خود وہاں ساتھ میں بیٹھ گئے. آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کہا عبداللہ کہاں, بتائیے کیا ہوا؟ کہ سچ بتائیے آج تک میں نے آپ سے کچھ مانگا؟ کہا نہیں آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا. کہا عبداللہ اگر آج کچھ مانگوں تو آپ دیں گے؟ مجھے ایک مصائب سمجھانا ہے, بس اس لیے میں یہ روایتیں پڑھ رہا ہوں. عزادار نے مظلوم کربلا عبداللہ میں نے آج تک کچھ مانگا؟ کہا نہیں آپ نے تو کچھ نہیں مانگا. کہا آج ایک چیز مانگنے آئی ہوں, انکار تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں علی کی بیٹی فرمائیے کیا مانگنا چاہتی ہے. کہا عبداللہ میرا بھائی عراق کا سفر کا ارادہ رکھتا ہے. اے عبداللہ اجازت دے دو, میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اور عبداللہ سن لو, اگر منع کر دیا تو پھر زینب کو زندہ نہ پاؤ گے. عبداللہ کہتے نہیں علی کی بیٹی آپ جائیے. بس چند قدم آگے بڑھی تھی, آواز آئی ذرا رکیے. اب جناب زینب کا دل دھڑکنے لگا, کہیں اپنی بیماری کا کچھ بہانہ نہ بنا دے. لیکن جب پلٹی نا تو اب عبداللہ نے کہا اون محمد ارے اپنی ماں کے ساتھ جاؤ, اگر امام پر کوئی وقت آ جائے, اے زینب ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. جزاکم اللہ. ذرا سا سمجھتے جائیے گا, سن 60 ہجری ہے, 61 ہجری آ گئی, مکے میں آ گئی, ڈھونڈ رہی میرا بھائی کہاں ہے, بلا دو ذرا, بہت دیر ہو گئی میں نے نہیں دیکھا, بہت دیر ہو گئی نہیں دیکھا. 1 محرم آ گئی, 2 محرم آ گئی. بھائی حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ کبھی کوئی بیوی رونے کی آواز آتی ہے, کبھی گرد اڑتی ہے, سر پہ آ کے رک جاتی ہے, یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ 3 محرم آ گئی. میرا حسین کا بلا دو. ارے یہ کون آ گیا؟ 4000 کا لشکر لے. میرے بھائی حسین کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں آ رہا ہے. 7 محرم آ گئی, پانی بند ہو گیا. 10 محرم آ گئی, زینب گھبرا رہی ہے, ارے میرا حسین نہیں دکھائی دے رہا ہے. اب جو پردے, اب محبت دیکھیے گا, بس ایک جملہ سمجھانا ایزان محترم, پردے کو ہٹا کے دیکھا, میرا بھائی نہیں دکھ رہا. خدا کی قسم یہ علی کی بیٹی ہے. ایک مرتبہ یہ محبت تھی امام حسین سے بے ساختہ بے قرار ہو کر کے. اب جب مقتل میں آ گئی نا, یہ محبت تھی جو زینب کو یہاں تک لے کے آئی زینب کی. اب مقتل میں جو آئی نا, اب چاروں طرف دیکھا, ارے زمین میرا بھائی نہیں دکھ رہا. بس ایک مرتبہ مقتل کی زمین بلند ہونے لگی, ٹلہ زینبیہ پہ زینب نے دیکھا,
اب جو اپنے بھائی کو دیکھا تو عجیب حالت میں شمر خنجر لیے ہوئے ہے۔ زینب نے اشارہ کیا حسین نے، اے زینب ارے مقتل سے ہٹو، خیمے میں چلی جاؤ۔ بس یہاں تک لانا تھا۔ اب آپ اگر سمجھ چکے ہوں زینب اور حسین کی محبت کو نا، اللہ اللہ میں کیسے پڑھوں اور کیسے سمجھاؤں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اے پروردگارا کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائے۔ بس اے عزادار مظلوم کربلا، ردائیں اٹھا چکی بیویاں، ارے تشت میں ایک سرایا، اب آپ جانے مولا کا بسایا، تشت میں سرایا، اب جو پردہ ہٹایا گیا، ارے زینب کی چیخ نکل پڑی، آئے میرا بھیا حسین۔ جزاکم اللہ۔ میں اس منظر اور اس کیفیت کو سمجھا نہیں سکتا، اپنی معرفت کے حساب سے سمجھ لیجئے۔ جو زندہ حسین کے بنا نہ رہ سکے وہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو کیسے دیکھی ہوگی۔ بس ایک مرتبہ سر حسین لیا اور لینے کے بعد گریہ کر رہی ہے، ابھی گریہ ہو ہی رہا تھا، ایک مرتبہ سارے سر آنے لگے۔ بس آخری مرحلے میں تقریر داخل ہو گئی ہے۔ بس عزادار مظلوم کربلا، قاسم کا سر آیا، فروہ نے لے لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے آگے بڑھ گئی، ہر سر آتا رہا، کوئی نہ کوئی بڑھ کر کے لیتا رہا۔ اے عزادار مظلوم کربلا، یہی تو معجزہ ہے۔ آج 50 سال کے ہو گئے، مصائب بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے جو آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ کچھ تو ہے کربلا میں، کچھ تو ہے کربلا میں۔ بس ایک مرتبہ عزاداروں، ارے ایک تشت آیا، اب جب اس پہ سے کپڑا ہٹایا گیا تو 2 سر موجود تھے ایک ساتھ ایک تشت میں۔ اب کوئی بی بی آگے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ ہر بی بی ایک بی بی کو دیکھ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ شام کی بیویاں بھی آئی تھی نا، آپس میں کہنے لگی ہاں لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ورنہ دیکھو ہر سر آیا کوئی نہ کوئی بیوی آگے بڑھ کے لے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی سننا تھا زینب نے اپنے سر کو اٹھایا، اے شام کی عورتوں، ارے ایسا نہ کہو ان بچوں کی ماں زینب، اب تم ہی بتا میں اپنے حسین کو روؤں۔ اللہ اللہ میں کیسے سمجھاؤں حسین کی محبت میں زینب نے کیا کیا کھو دیا۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ، عزاداروں مدینے میں آ گئی۔ جب مدینے میں آ گئی سید سجاد سے عبداللہ نے کہا بیٹا سجاد، کہا جی پھوپھا، کہا اپنی پھوپھی سے کہہ دو اگر ہو سکے تو کئی دن ہو گئے، اگر ہو سکے تو اپنے گھر پہ بھی آ جائیں، یہاں بھی مدینے کی عورتیں آتی ہیں اور آ کے پوچھتی ہیں زینب ہے تو ان کے بھائی کا پرسہ دے لیں، میں ان کو آپ کے گھر پہ بھیج دیتا ہوں، اگر دیکھیے ممکن ہو تو بھیج دیجئے۔ اب جناب سید سجاد گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں آج پھوپھا سے ملاقات ہوئی تھی، وہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو گھر میں آ جائیے۔ اللہ اللہ، بس ایک مرتبہ یہ پہلی بار زندگی میں کیسے سمجھاؤں، یہ زینب کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا کہ زینب بغیر بھائیوں کے اپنے سسرال جا رہی ہے۔ بس میں نے پڑھ دیا، مجلس ہو گئی، مجلس آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، حق کے گریہ ادا ہو گیا۔ ورنہ جب بھی زینب جاتی تھی کبھی حسن آگے ہوتے تھے، کبھی حسین آگے ہوتے تھے، کبھی عباس تلوار لیے ہوتے تھے، کبھی علی اکبر ساتھ میں ہوتے تھے، کبھی قاسم ساتھ میں ہوتے تھے، کبھی اون محمد ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوتے تھے۔ بس اے عزادار مظلوم کربلا، بس 2 منٹ میرے پاس بچا ہوا۔ اب جب گھر میں آئی تو عبداللہ نہیں تھے، اپنے گھر کو دیکھا، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ، اتنی دیر میں عبداللہ آئے۔ اب حالت ایسی تھی کہ عبداللہ کے جملے سے محفوظ کیجئے گا۔ عبداللہ نے کہا بی بی، اے بی بی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ اچھا حسین کا پرسہ دینا ہے نا، آپ زینب کو ڈھونڈ، جائیے جائیے سجاد کے گھر چلی جائیے، ابھی وہیں پر ہے زینب، جائیے حسین کا پرسہ دے لیجئے۔ بس اے عزادار مظلوم کربلا، ارے اپنے بالوں کو ہٹایا اور ردا ہٹا کے کہا عبداللہ، ارے آپ وہ بھی دن آ گیا، اب آپ بھی نہیں پہچان رہے۔ پر ایک مرتبہ عبداللہ زمین پہ بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ارے علی کی بیٹی آپ، ارے آپ کی یہ حالت کیسی ہو گئی؟ کہا عبداللہ کربلا سے کوفہ سے شام۔ بس آخری
آخری فکرہ اب بہت دیر تک روتے رہے. اچھا زینب علی کی بیٹی ذرا بتائیے اون محمد بھی تو گئے تھے. کہا ہاں اون محمد نے کیا جنگ کی, کبھی صفا پہ جاتے تھے, کبھی عبداللہ جانتے ہیں ہمارے بچے دریا تک پہنچ گئے مگر پانی نہیں پیا. ہمارے بچے, اب آپ میری طرف دیکھیے گا, میں ہر چیز نہ کتاب میں لکھی ہے, میں سمجھانے کی کوشش کروں. کہتے عبداللہ ہمارے بچے نا دریا کی طرف پہنچ گئے مگر پانی نہیں پیا. کچھ ایسے ہی بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا ذرا رکیے, یہ آپ کے ہاتھوں میں یہ نشان کیسے ہے؟ بس ایک مرتبہ زینب نے سر کو جھکا کے کہا عبداللہ بعد شہادت میرے بھیا حسین کے میرے شانوں میں رسن باندھی گئی. عبداللہ وہیں پر غش کھا کے گر گئے. میں کہوں گا عبداللہ ایک لمحے کے لیے سن نہ سکے, ارے ذرا سید سجاد جزاکم اللہ. غشت افاقہ ہوا. عبداللہ نے جناب زینب کو, بس آخری جملہ, جناب زینب کو سہارا دے کر کے اب زینب آگے بڑھی. اب جب آگے بڑھی نا, بس اب سنیے گا, ایک طرف حسین کی محبت جو کربلا سے کوفہ اور شام مدینے تک آ گئی, لیکن ماں ہوتی ہے. اب جیسے ہی حجرے کو کھولا, اون محمد کا بستر دیکھا, اون محمد کے مصلے دیکھے, بس یہی کہہ کے وہ زینب جو 11 محرم کو لاش حسین پہ گرا چکی تھی, وہ زینب مدینے میں اپنے بچوں کے مصلے پہ گرا کے کہتی ہے اے اون محمد آج یہ ماں تمہارا ماتم کرے گی. ارے تم نے اپنی شہادت انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اگر آج تو کہتا ہے 40 لوگ جمع ہو جائے, یہاں 40 سے زیادہ ہیں. پروردگارہ اگر دعا قبول کرنا ہونا تو ہم سب کی یہی ایک دعا ہے کہ آج یہ دعا قبول کر لے خالق کہ بی بی زینب کے روضے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے پروردگارہ, تاکہ وہ راستہ جو رکا ہوا ہے زائرین کا وہ دوبارہ شروع ہو جائے. خدایا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو زائرین کربلائے معلیٰ میں چل رہے ہیں, پہنچ چکے, ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما. ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ محمد اور آل محمد کا واسطہ امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ماتم